السلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور بات بن جائے حضور آپ جو سن لے تو بات بن جائے حضور آپ جو کہتے تو کام ہو حضور آپ جو کہتے تو کام ہو جائے حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے اللہ کریم کی حمد و ثنا کے بعد ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا ہے اللہ کریم پیارے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے والا ہے اور واسطہ کس کا دیا محبوب کی ذات کا واسطہ دیا تو پتہ چلا کہ اللہ کے بعد جو سب سے بلند و بالا ذات ہے جو سب سے اعلیٰ مرتبے پر فائز ذات ہے وہ محمد عربی کی ذات ہے سبحان اللہ رب کے بعد اگر پوری کائنات کے اندر دیکھا جائے اللہ نے واسطہ بھی محبوب کا دیا ہے ذکر بھی بلند محبوب کا کیا ہے میں نے کہا مولا میں تیرے اس فرمان پہ قربان جاؤں ذکر بھی اپنے نبی کا بلند کرتا ہے شان بھی اپنے نبی کی بلند کرتا ہے واسطہ بھی اپنے نبی کا دیتا ہے تو میرے رب نے ان جملوں میں ہمیں یہ سمجھا دیا کہ ارے جس کی خاطر میں نے کائنات کو بنایا ہے اسی کی خاطر میں نے اس کے ذکر کو بلند فرمایا ہے پیارے کریم نبی اتنی شان والے نبی ہیں آئیے امام بخاری اور امام مسلم نے ایک بات لکھی ہے جس بات کو نوٹ کرنے والے جسٹس پیر کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب ضیاء النبی شریف جلد نمبر 5 کے اندر درج فرمایا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھ ہم غزوہ خندق میں موجود تھے بات کو سمجھنا ہے لطف آئے گا لذت محسوس ہوگی دل کے اندر ایک ٹھنڈ پھیلے گی غزوہ خندق میں موجود ہیں اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور کا جو پیٹ مبارک ہے نا یہ بھوک کی وجہ سے بالکل ساتھ چپک چکا ہے اور کریم نبی نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے ہیں اور حضرت جابر کہتے ہیں حضور بیٹھے ہی تھے صحابہ خندق کھود رہے تھے اور کھودتے کھودتے ایک ایسی چٹان آئی جو کسی سے ٹوٹ نہیں رہی تھی تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ایک چٹان آ گئی ہے جو ٹوٹی نہیں جا رہی میرے کریم نبی نے فرمایا رک جاؤ میں آ رہا ہوں
میں کہتا ہوں محبوب کی آمد ہونے والی ہے، محبوب کی آمد ہونے والی ہے۔ جس جگہ پہ مصطفیٰ کی آمد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہاں پہ رونقیں زیادہ لگا دیتا ہے، کیونکہ اگر حضور کی آمد کی اگر مثال دی جائے تو محبوب عرش اولیٰ پہ جب گئے نا تو اللہ نے پورے عرش اولیٰ کو سجا دیا، کیونکہ محبوب کی آمد ہوئی۔ جب کریم نبی مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ شریف گئے تو مدینے میں لڑکیوں نے نعتیں پڑھ کر اور ایک بندے نے حضور کے سامنے جھنڈا کھڑا کر کر مصطفیٰ کی عظمت کے نعرے لگائے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی مصطفیٰ کی آمد ہوئی۔ اور تیسری مثال دیتا جاؤں کہ ہجرت والی رات جب حضرت ابو بکر صدیق میرے کریم نبی کے ساتھ تھے تو غار کے جو سوراخ تھا نا اس کے سامنے ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ پہلے مجھے اندر جانے دیجئے، میں صفائی کر کے آؤں گا۔ میں کہتا ہوں ابو بکر کا یہ انداز بتاتا ہے جس جگہ پہ مصطفیٰ کی آمد ہونے والی ہو اسے صاف بھی کرنا چاہیے، اسے سجانا بھی چاہیے۔ ابو بکر کی ادا نے ہمیں یہ بتایا، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا کہ حضور نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا وہ جماعت جنت میں جائے گی جو میری سنت پر عمل کرے گی یا میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرے گی۔ تو ہم کہتے ہیں جس جگہ پہ محبوب کی آمد ہوتی ہے اس جگہ کو سجانا آج کل کی بات نہیں، 1400 سال پیچھے جائیں ابو بکر کی ہم سنت کو ادا کرتے ہیں۔ تو میرے کریم نبی جب اس چٹان کے قریب آئے تو میرے کریم نبی نے پہلی ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا پتھر کا ٹوٹا اور شام کی طرف ایسے جا کے اڑا اور شام کی سمت میں جا گرا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے ملک شام کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ بولے نا محبت کے ساتھ سبحان اللہ۔ کریم نبی کتنی شان والے ہیں۔ میرے محبوب نے دوسری ضرب لگائی تو ایک ٹکڑا پتھر کا ادھر سے یمن کی سمت میں گرا۔ جب یمن کی سمت گرا تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یمن کی چابیاں عطا فرما دی۔ ایک ٹکڑا اسی پتھر کا وہاں سے اڑا اور ایران کی سمت گرا تو میرے محبوب نے فرمایا اللہ نے مجھے کسرا کی چابیاں عطا فرمائی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں محبوب نبی جو جو کام کرتے گئے میرا رب محبوب کو فتح عطا فرماتا گیا۔ اب آگے چلیے، حضرت جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ بات بڑے لطف والی ہے۔ جب حضرت جابر نے اجازت دی تو میرے کریم نبی نے فرمایا ٹھیک ہے چلے جاؤ۔ تو حضرت جابر جا کے اپنی بیوی کو کہتے ہیں 3 دن ہو گئے ہم نے ایک دانہ بھی نہیں کھایا، ہمارے نبی نے بھی نہیں کھایا۔ اللہ کے پیارے حبیب کی ہم چھوٹی سی دعوت کر سکیں، اللہ کے پیارے حبیب کی ہم چھوٹی سی دعوت کر سکیں۔ میں کہتا ہوں آج محفل کے لنگر پر اعتراض کرنے والا کہاں سے آیا؟ ہمیں مصطفیٰ کے غلام کی حدیث بتاتی ہے دعوت کھانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، دعوت کھلانا صحابہ کرام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب میرے کریم آپ تشریف فرمائے تو حضرت جابر چلتے چلتے حضور کے کان میں آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد شہریار حاجی خواجہ قطب فرید۔ یہ نا یہ چولہے سے اتارنی نہیں اور آٹا جو ہے وہ گوندھ کے رکھ دینا ہے، روٹیاں نہیں بنانی۔ تو میرے سرکار نے صحابہ میں اعلان فرما دیا کہ آج سبھی نے جانا ہے جابر کے گھر میں، حضرت جابر کے گھر میں سارے صحابہ کی دعوت پکی ہوئی ہے۔ جب یہ اعلان کیا گیا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی گھر میں موجود تھی، تو آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تو رسول کو دعوت دی تھی لیکن حضور نے تو اعلان فرما دیا۔ دیکھیں ان کا عقیدہ کتنا مضبوط تھا۔ آپ کی بیوی کہتی ہے اعلان کرنے والا بھی سچا ہے، وہی انتظام کرتا جائے گا، وہی کریم نبی انتظام کرتا جائے گا۔ اسی لیے کہتے ہم حضور کوئی ایسا انتظام ہو جائے، حاضری کے لیے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ پیارے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلام جب میرے محبوب حضرت جابر کے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنا لعاب دہن اسی آٹے میں رکھا، اسی ہانڈی میں ڈالا
میں کہتا ہوں آج کی تحقیق کے مطابق اور آج کے معاشرے کے اندر تھوڑی سی غلاظت بھی گر جائے نا تو وہ پلید بھی ہو جاتی ہے اور دل بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، دل بھی نہیں کرتا۔ میں کہتا ہوں جس محبوب کے لعاب میں رب نے اتنی برکت رکھی ہے، 10 بندوں کا کھانا 1500 کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، اپنے محبوب کو بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضور کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ حاضر ہوا، حضور نے اسے اسلام کی دعوت دی تو وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میری بیٹی کو آپ زندہ کر دینا قبر میں تو میں پھر کلمہ پڑھ جاؤں گا۔ تو میرے کریم نبی نے فرمایا مجھے لے چلو اس کی قبر پر۔ جب حضور کو اس لڑکی کی قبر پر لایا گیا تو میرے محبوب نے اسی لڑکی کے نام لے کر اسے پکارا تو آگے سے اس نے جواب دیا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ میں کہتا ہوں آج حضور کی عظمت کا نعرہ لگانے والا، آج مصطفیٰ کی عظمت کا نعرہ لگانے والا جھوٹا نہیں ہے، بلکہ حضور کے زمانے میں یہ نعرہ لگایا گیا۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اے لڑکی کیا تو باہر آنا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، میں نے اپنے والدین سے بھی زیادہ مہربان شفقت کرنے والا عرش والے رب کو پایا ہے۔ تو دعا ہے اللہ کریم حضور کے ساتھ سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔